بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو ہم ڈسکس کر رہے تھے گیٹ ٹو ڈبلیو ٹی او. ڈبلیو ٹی او کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ جس میں موجودہ ممالک جو کہ اس کے ممبرز ہیں وہ آپس میں جب تجارت کریں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی تجارت کریں اور ان کی کوشش ہو کہ وہ کم سے کم ایک دوسرے کے اوپر کسٹم ڈیوٹیز چارج کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ کسٹم ڈیوٹیز جب ہوتی ہیں امپورٹ کے اوپر تو وہ جو ایکسپورٹنگ کنٹری ہے وہ پھر ایکسپورٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, پھر لوگ خریدتے نہیں ہیں, تو اس وجہ سے وہ کم ہو جاتی ہے. سو ان کا مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو کسٹم ڈیوٹی ہے, جو ٹیرفس ہیں, ٹریڈ ٹیرفس ہیں, اس کو کم سے کم کیا جا سکے. سو 1970 کے اندر ٹوکیو راؤنڈ میں اس کو کم سے کم کیا گیا تھا. However, Uruguay round was launched in 1986 to address previously neglected trade issues. So اس کے بعد 1986 کے اندر یوروگوائے کے اندر ایک دوبارہ سیمینار راؤنڈ لانچ کیا گیا تھا جس میں ٹریڈنگ کی کوئی نئے ایشوز تھے جو پہلے رہ گئے تھے ان کو دوبارہ ڈسکس کیا گیا, جس طرح ایگریکلچر, ٹیکسٹائل ایز ویل ایز نیو ٹریڈ ایشوز such as intellectual property rights and trade in service. So یہ کچھ ایشوز تھے جن کو دوبارہ اس میں ڈسکس کیا گیا تھا. یہ ٹیبل ہے ہمارے پاس جس کے اندر اس ڈبلیو ٹی او کا ڈفرینٹ ٹریڈنگ راؤنڈز ہوئے تھے. ٹھیک ہے, جنیوا کے اندر 1947 میں, جنیسی کے اندر 1949 میں, ترکے کے اندر, جنیوا کے ڈلین, کینیڈی, ٹوکیو, یوروگوائے کے اندر. یہ مختلف ہمارے پاس راؤنڈز ہوئے تھے جس کے کیا کیا وجوہات تھی, کنٹریز کتنے انوالو تھے, ٹیرف کتنا کم کیا گیا تھا. سو یہ اس کا ایک ٹیبل ہے. اچھا, اب جو یوروگوائے کے اندر 1994 کے اندر ہوا تھا اس میں کیا ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جنوری 2002 تک جو ممبرس ہیں ٹوٹل دے آر 144. اب اس میں ہوا کیا تھا کہ نئے ٹریڈنگ ایشوز آ گئے تھے جن کو دوبارہ سالو کیا گیا. ہیز مور افیکٹو ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ میکینزم اینڈ مانیٹرز نیشنل ٹریڈ پریکٹسز مور کنسسٹنٹلی. کہ جو ٹریڈ پریکٹسز ہیں ان کو زیادہ تسلسل کے ساتھ پریکٹس کیا گیا. اب اس میں ہے کیا, دنیا کے اندر جب کوئی ٹریڈنگ کمپنی ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں تو اس کو فالو کرنے پڑتے ہیں ٹریڈ ایشو رولز جو کہ ایشو کیے گئے ہیں ڈبلیو ٹی او کی طرف سے. ٹھیک ہے, سو ڈبلیو ٹی او نے کچھ رولز بنائے ہوئے ہیں کہ ہر ملک ان ٹریڈ ایشوز کو فالو کرے گا, ان کو اسی کے مطابق وہ آپس میں ٹریڈ کریں گے. سو یہ وہ ایشوز تھے کہ جن کو ڈبلیو ٹی او کے اندر ڈسکس کیا گیا تھا. اب مین ٹاسک کیا ہے ڈبلیو ٹی او کا, ایڈمنسٹرنگ ڈبلیو ٹی او ٹریڈ ایگریمنٹس. جو آپس میں ٹریڈ ایگریمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں یہ ان کے اوپر نظر رکھتی ہے. فورم فار ٹریڈ نیگوسیشن, ایک ایسا پلیٹ فارم بنا کے دیتی ہے کہ جہاں پہ ممالک آپس میں بیٹھ کے ٹریڈ کے اوپر نیگوشیٹ کر سکیں. ہینڈلنگ ٹریڈ ڈسپیوٹس, اگر دو ممالک کا آپس میں ٹریڈنگ ڈسپیوٹس آ گئے. اب مثال کے طور پہ آپ کو میں اگزامپل دوں کہ پاکستان اور ترکی کا 1990s کے اندر چاول کے اوپر ایک ایشو آ گیا تھا کہ جو ترکی ہے اس نے ایک حد سے زیادہ ٹیرف لگا دیے تھے پاکستانی رائسز کے اوپر. تو یہ اب ان کا ڈسپیوٹ چلا گیا تھا کہاں پہ, ڈبلیو ٹی او کے اندر. اب اس کو سالو کس نے کرنا تھا, ڈبلیو ٹی او نے. سملرلی یورپینز کا اور امریکنز کا ایویشن کے اوپر آ گیا تھا آپس میں ایک بہت بڑا ڈسپیوٹ کہ امریکہ نے کیا کیا تھا کہ ایئر بس بنا دی تھی. سوری, امریکہ کے پاس بوئنگ طیارہ تھا اور اس کے وہی دنیا سارے کے اوپر چل رہا تھا. تو یورپینز نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے آپس میں کولیبریشن کے ساتھ ایک نئی ایئر کرافٹ بنایا تھا ایئر بس کے نام سے. ٹھیک ہے, تو اب وہ ایئر بس نے کیا کیا تھا کہ 40% جو امریکن طیارہ تھا اس کی خرید و فروخت کو کم کر دیا تھا, ان کو نقصان ہو گیا تھا. سو یہ ایک ان کا ٹریڈنگ ایشوز آپس میں چلا گیا تھا ڈبلیو ٹی او کے بعد. سو تو دنیا کے اندر جو ٹریڈ کے آپس میں ڈسپیوٹس ہوتے ہیں ان کو بھی ہینڈل کون کر رہا ہوتا ہے, ڈبلیو ٹی او. مانیٹرنگ نیشنل ٹریڈ پالیسیز. ٹھیک ہے, ٹیکنیکل اسسٹنس اینڈ ٹریننگ فار دا ایل ڈی سیز. جو لو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, جو انتہائی غریب ممالک ہیں, وہاں پہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ڈبلیو ٹی او. کوپریشن ود دا ادر انٹرنیشنل ایجنسیز, کہ جو باقی ایجنسیز ہیں ان کے اوپر ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا جاتا ہے.
اچھا، اب WTO کے جو نارمز ہیں یا اس کے جو رولز ہیں وہ کیا ہے؟ لبرلائزیشن کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر یہ ایک ایسا رول ہے جس میں کوشش کی جاتی ہے کہ پروٹیکشن کو سب سے کم کی جائے. اب میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ریسنٹلی تو نہیں، ابھی 2-2.5 سال سے جب ٹرمپ آیا تھا اقتدار میں امریکہ کے اندر، تو اس نے کیا کیا تھا، اس نے ایک چائنا کے ساتھ ایک ٹریڈ وار سٹارٹ کر دی تھی، تجارتی جنگ. اب ہوا کیا تھا کہ چائنا کا اور امریکہ کا آپس میں ٹریڈ ہو رہی تھی $500 بلین کی، $500 بلین کی. اب اس میں ہوا یہ ہے کہ چائنا نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے اوپر کیا کریں گے. چائنا اور امریکہ آپس میں ٹریڈ کر رہے تھے. اب چائنا چیزیں سستی بنا کے امریکہ کے اندر بیچ رہا تھا، تو امریکہ کی جو اپنی ادارے تھے، اپنے اس کے فرمز تھیں، اپنی جو اس کی انڈسٹری تھی، وہ تباہ ہو گئی تھی. اور خاص طور پہ 2 چیزوں کی، ایک وہاں پہ سٹیل کی اور ایک کاپر کی. اب وہاں پہ جو اس کے موجودہ لوگ تھے جو کہ سٹیل اور کاپر کے اندر کام کر رہے تھے، وہ لوگ انمپلائمنٹ ہو گئی تھی، ان لوگوں کی انمپلائمنٹ ہو گئی تھی. اب اپنے ان لوگوں کو بچانے کے لیے، اپنی اس انڈسٹری کو بچانے کے لیے، امریکہ نے کیا کیا، 300% تک ٹیرف لگا دیا کس کے اوپر، چائنا کے اوپر. اس میں تاکہ ہم اپنی لوکل جو ہماری مارکیٹ ہے سٹیل کی اور کاپر کی، اس کو ہم پروٹیکٹ کر سکیں چائنا سے. یہ جو طریقہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، پروٹیکشن. اب پروٹیکشن یہ ہے کہ اب اس پروٹیکشن کو ختم کرنے کے لیے ایک رول ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لبرلائزیشن. یہ نارمز ہیں کہ لبرلائزیشن کی جائے زیادہ سے زیادہ، کہ ٹیرف کم سے کم ہو اور آزادی ہو لوگوں کو. اس کے بعد نان ڈسکریمنیشن انشرڈ ان دا کانسیپٹ آف دا موسٹ فیورڈ نیشن. ایوری WTO مسٹ treat each of its trading partner as it treats its most favored partner. اچھا، ایک نئی چیز یہاں پہ آ گئی ہے، MFN موسٹ فیورٹ نیشن. کیا ہوتا ہے؟ اب پاکستان مثال کے طور پہ چاول بیچ رہا ہے 10 ممالک کو، اور پاکستان امریکہ کو، سوری لیٹ سے کہ چائنا کو چاول بیچ رہا ہے 5% انٹرسٹ ریٹ پہ، اور سوری پاکستان اب امپورٹ کر رہا ہے لیٹ سے ویٹ 10 ممالک سے، چائنا سے، امریکہ سے، انڈیا سے، ایران سے، سعودیہ سے، باقی کنٹریز سے 10 ممالک سے امپورٹ کر رہا ہے. اب پاکستان سب کے اوپر ایک ڈیوٹی لگاتا ہے، 5%، 10%، 9%، 11، 12، 20، 50، 100%. کیا لگاتا ہے؟ اس کے اوپر ٹیرف لگاتا ہے کہ آپ 100 روپے کی چیز ہے، اس کے اوپر آپ ہمیں اس کے اوپر آپ ہمیں 100 روپیہ اور ٹیرف دو، تو تب ہم آپ سے امپورٹ کریں گے. اب پاکستان کیا کرتا ہے؟ کوئی ایک ایسا ملک ہے جس کو کم سے کم ٹیرف لگاتا ہے. پاکستان امریکہ کو کہتا ہے کہ آپ 100 روپے کے اوپر 100 روپیہ ہمیں ٹیرف دو، تب ہم آپ کی چیزیں امپورٹ کریں گے. اور دوسری طرف چائنا کو کہتا ہے کہ آپ 100 روپے کے اوپر ہمیں 5 روپے ٹیرف دے دو، ہم آپ سے کیا کریں گے، چیز امپورٹ کریں گے. اب یہ جس کو ہم کم سے کم ٹیرف لگا رہے ہوں گے وہ ہمارا کیا ہوگا، MFN ہوگا، وہ ہمارا موسٹ فیورٹ نیشن ہوگا. ٹھیک ہے. موسٹ فیورٹ نیشن کا کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ جس کو آپ کم سے کم ٹیرف لگاتے ہیں، جس کے اوپر دیٹ از یور موسٹ فیورٹ نیشن. WTO کی نارمز کے اندر یہ ہے کہ آپ کی نان ڈسکریمنیشن ہونی چاہیے، کہ آپ ہر ملک کو ویسے ہی ڈیل کرو جس طرح آپ اپنے MFN کنٹری کو ڈیل کرتے ہو. Then national treatments. Imports must be given a similar treatment as domestic markets as domestically produced good. کہ ہم جو چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں ان کو بھی اتنی اہمیت دیں کہ جتنی ہم چیز کو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے یہ ڈائپرز وغیرہ جو باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں اتنے زیادہ، انشور وغیرہ یہ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، ہم بجائے اس کے کہ ان کو باہر سے امپورٹ کریں اور خود بنانا شروع کر دیں، جب ہم چیز خود بنائیں گے اور باہر والی چیز کو ہم بند کر دیں گے، تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گی، نیشنل ٹریٹمنٹ آ جائے گی، کہ ہم اپنی جو چیز بنا رہے ہیں اس کو بھی وہی اہمیت دیں جو چیز باہر سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن موسٹلی ہوتا یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی امپورٹس کو کم کرتے ہو تاکہ آپ کو اپنی لوکل جو مارکیٹ ہے وہاں پہ آسانی حاصل ہو. Sovereignty norms. Reciprocity. Negotiation proceed in terms of exchange of concessions of substantially equivalent value. Safeguards right of government to preserve economic stability through protection recognized. اس کے بعد کیا ہے سوورینٹی نارمز کے اندر کہ اگر کوئی ملک اپنی
فرمز کو اپنی انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا چاہے تو یہ اس کے پاس